الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا۔ قل کہہ دیجئے من ذا الذی یعصمکم من اللہ، کون ہے جو تمہیں بچائے گا اللہ سے، ان اراد بکم سوءا، اگر وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ برائی کا، او اراد بکم رحمہ، یا وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ رحمت کا، وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ، اور نہیں وہ پائیں گے، من دون اللہ، وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ، اور نہیں وہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا، ولیًا کوئی دوست، ولا نصیرا، اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ احکم الحاکمین نے گزشتہ آیات میں منافقین کے غزوہ احزاب کے فرار ہونے کا تذکرہ کیا کہ کس طرح وہ میدان جنگ سے بھاگنے کے ہیلے اور بہانے تراش رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر رہے تھے کہ ہمیں آپ اجازت دے دیں، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، ہم ان کی نگہداشت کے لیے، اپنی بیوی بچوں کی حفاظت کے لیے گھروں میں واپس جائیں۔ تو اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا، کل اے پیغمبر آخر الزماں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں خبردار کر دیں، آپ انہیں بتا دیں، من ذا الذی یعصمکم من اللہ، کون ہے جو تمہیں بچائے گا اللہ سے۔ تو اللہ احکم الحاکمین اگر کسی کو پکڑنے پر آئے یا کسی کو نقصان پہنچانے پہ آئے تو دنیا میں کوئی ایسی پاور نہیں ہے جو اللہ کے سامنے کھڑی ہو سکے۔ اللہ سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا۔ اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید میں بے شمار مثالوں کے ذریعے ہمیں سمجھایا ہے کہ دیکھو ہم نے اسی دریا سے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو پار لگایا، اور اسی دریا میں ہم نے فرعون اور اس کے حواریوں کو غوطے دے دے کے مارا۔ ہم جسے مارنے پہ آ جاتے ہیں، جس کا نقصان کرنے پہ آ جاتے ہیں، جس کو ہم شکست دینے پہ آ جاتے ہیں، یا جس کو دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کرنے پر آ جاتے ہیں، دنیا میں پھر ہمارا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہی رب ہے جس نے ساری دنیا نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دہکتے انگاروں میں پھینکا کہ ابراہیم علیہ السلام کو دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ میرا رب اپنے پیغمبر کے ساتھ تھا، اس نے ساری دنیا کو یہ پیغام پہنچایا کہ میں رب ہوں، میرے پاس اختیارات ہیں، ساری دنیا کے وسائل میرے ماتحت ہیں، زمین میں نے بنائی ہے، آسمان کو میں نے بنایا ہے، سورج اور چاند کا خالق میں ہوں، دنیا میں آگ کو پیدا کرنے والا میں ہوں، دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں، شجر ہیں، حجر ہیں، پہاڑ ہیں، ندیاں ہیں، نالے ہیں، انسان ہیں، جانور ہیں، جو بھی دنیا کے اندر ہے، ان ساری چیزوں کا خالق میں ہوں۔
جس کے ساتھ میری نصرت اور مدد شامل ہوتی ہے، دنیا میں کوئی بھی ایسی پاور نہیں ہے جو اللہ کا مقابلہ کر سکے۔ ساری دنیا کے بڑے بڑے کافر ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، لیکن میرا رب اکیلا اپنے خلیل کو بچانا چاہتا تھا۔ اور اس نے قرآن میں ہمیں بتایا، سورہ انبیاء میں اللہ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، ہم نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا کہ ہمارے خلیل کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ تو اللہ احکم الحاکمین نے اپنے خلیل کو محفوظ فرمایا، اپنے خلیل کو بچایا، دہکتے انگاروں سے بچایا۔ بہت ساری مثالیں ہیں۔ مشرکین مکہ نے کائنات کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا کون سا طریقہ استعمال نہیں کیا، یہاں تک کہ آپ کے قتل کے منصوبے بنائے، لیکن یہ دنیا کے بڑے بڑے کافروں کے منصوبے تھے۔ میرے رب کی تدابیر، میرے رب کے منصوبے وہ حقیقت میں صحیح معنوں میں کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ دنیا میں بڑے بڑے عہدوں پہ فائز یہ عارضی حکومتوں کے حکمران یہ سمجھتے ہیں ہم جو کریں گے وہ ہوگا، لیکن یاد رکھو جو میرا رب کرے گا وہی ہوگا۔ تو بہت ساری مثالیں موجود ہیں قرآن مجید کے اندر کہ اللہ احکم الحاکمین اگر کسی کو پکڑنے پہ آئے تو کوئی بچا نہیں سکتا، وہ رب کسی کو بچانے پہ آئے تو اس کا کوئی بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے منافقین کو کہا گیا ہے کہ اگر تم موت سے ڈرتے ہوئے میدان جنگ سے فرار کا راستہ اختیار کر رہے ہو تو اللہ جب تمہیں موت دینے پہ آئے گا تو تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو اس لیے قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ، کہہ دیجئے کون بچائے گا تمہیں اللہ سے، اِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا، اگر وہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے یا تمہارے ساتھ رحمت کا ارادہ کرے تو پھر تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر تمہاری زندگی میں نفع لکھا ہے تو کوئی نقصان نہیں کر سکتا، اگر تمہاری زندگی میں نقصان لکھا ہے تو کوئی نفع نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اللہ اگر تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو کوئی آپ کا برا نہیں سوچ سکتا، اگر آپ کے ساتھ وہ برائی کا ارادہ رکھتا ہے تو تمہیں کوئی بھلائی نہیں دے سکتا۔ تو یہ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے، صحیح عقیدہ بھی یہی ہے کہ اللہ احکم الحاکمین اگر کسی کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی نصرت اور مدد اور تائید جس کے ساتھ ہوتی ہے، دنیا کا کوئی فرد بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہی درس اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید میں بار بار دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی عقیدہ دیا ہے۔ اور آگے اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں وہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا ولیًّا کوئی دوست، ولا نصیرا اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ احکم الحاکمین کو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اللہ کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لشکروں کی کوئی تعداد کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ احکم الحاکمین کے پاس اتنے وسائل ہیں، اتنے اللہ احکم الحاکمین کے پاس فوجوں کے لشکر ہیں، ان کی تعداد کا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اللہ جس کے مقابلے میں کھڑا ہو وہ ہمیشہ خسارے میں ہوگا، نقصان میں ہوگا، گھاٹے میں ہوگا۔ تو اس لیے منافقین کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ موت سے بچنے کے لیے یہ فرار کے راستے اختیار کر رہے ہو تو پھر یاد رکھو تمہیں موت سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ موت جہاں بھی آپ ہوں گے موت آپ کو پالے گی۔ اور اللہ احکم الحاکمین نے یہی درس قرآن مجید میں دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھ کر پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔